اللہ کے رسول کی سلسلے میں ایک ایسی حدیث ہے سبحان اللہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری میں کتاب الاذان اور صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں, لیکن میں صحیح مسلم سے آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شخص مطالبہ نہیں ہوتا ہے, کیا اس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے, کیا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ کا اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے کہ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مجرم کو, ایسے غیر سنجیدہ انسان کو جو امام سے سبقت کر رہا ہے, امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے, امام سے پہلے سجدے کو چلا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے. گدھے کے سر بنانے میں کیا حکمت ہے اس کی تو تفصیلات حدیثوں میں نہیں ملتی ہے, لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ گدھے کی جو معاشرے میں مثال دی جاتی ہے اس کے نابلد ہونے کو لے کر, اس کی بے وقوفی کو لے کر کہ شخص نماز پڑھ رہا ہے کتنی عجلت ہے, حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ امام سے پہلے رکوع کر لے, امام سے پہلے سجدہ کر لے, وہ امام سے پہلے نکل کے نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ امام سلام نہ پھیر دے. کیا فائدہ اس کا, امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے کا کیا فائدہ جبکہ سلام پھیرنے تک وہ باہر جا نہیں سکتا ہے. کیا بے وقوفی نہیں ہے اس کی, سلام پھیرنے تک جا ہی نہیں سکتا ہے وہ. پھر کیا مطلب ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے, امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے. کتنی وحی سنائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی, انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کی راوی, کتاب الصلاح کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, کہا کہ یا ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں, تم پر ضروری ہے کہ میری متابعت کرے, ہر عمل میرے بات کرے. میں رکوع میں جاؤں, میرے مکمل رکوع کرنے کے بعد آپ رکوع کریں, میں اچھی طرح کھڑا ہو جاؤں رکوع کے بعد تب تم کو کھڑے ہونا چاہیے, میں اچھی طرح سجدے میں چلے جاؤں تب تم کو سجدہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں, سجدے میں, قیام میں, ولا بالانصراف, تسلیم میں بھی, سلام پھیرنے میں بھی امام ایک طرف سلام پھیر رہے اور پورے مقتدی سلام پھیر دے رہے. ابھی امام نے نماز مکمل نہیں کی ہے, دو طرف اس نے سلام نہیں پھیرا ہے, اس سے پہلے آدھی جماعت سلام پھیر دے رہی ہے. یہ غلط ہے, صریح مخالفت ہے. ولا بالانصراف, تسلیم میں بھی یہی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. آپ نے کہا انی لا اراکم امامی ومن خلفی, میں تم کو دیکھتا ہوں نماز کی حالت میں, جس طرح سے میں سامنے کی حالت پر میری نظر ہے, جس طرح سے میں سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں میں پیچھے کی بھی چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں. نماز کی حالت میں صرف نماز کی حد تک. حافظ بن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام سے متعلق یہ بات کہی گئی ہے کہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, مصلیوں کو دیکھتا ہوں, مقتدیوں کو دیکھتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بطور گواہ کل پیش کیے جائیں گے امت مسلمہ سے متعلق, اور سب سے عظیم عمل نماز ہے, تاکہ نماز سے متعلق آپ گواہی دے سکیں. ایک توجیہ کی اہل علم نے. مجھے یہاں بتانا مقصود یہ کہ آپ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ تنبیہ فرمائی. امام جو ہوتے ہیں ان کی عمر کا بھی خیال کرنا چاہیے. کبھی امام جوان ہوتے ہیں, کبھی بوڑھے ہوتے ہیں, کبھی وہ مریض ہوتے ہیں, کبھی ان کا موٹاپا ہوتا ہے. آرام سے رکوع کرنا, سجدہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. مقتدیوں کو ان سب امور پر نظر رکھنی پڑے گی. ان کو دیکھنا چاہیے کہ امام کی عمر کیا ہے, بزرگ ہیں تو ان کے حساب سے رکوع کریں, وہ اچھی طرح رکوع کر لیں. صرف ان کے آواز پر نہیں, معلوم کر لیں کہ وہ رکوع کو جا چکے ہیں, وہ رکوع سے سر اٹھا چکے ہیں, وہ سجدے میں جا چکے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن صحیح کا حکم لگائے ہیں. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تبادرونی برکوع ولا بسجود, کہا کہ رکوع اور سجدے میں مجھ سے جلدی مت کرو, میرے سے آگے مت کرو, میری متابعت کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا
فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، کہ میرے رکوع کو جب میں چلا جاتا ہوں، میرے مکمل رکوع کرنے کے بعد تم رکوع کرو، اور جب میں رکوع سے سر اٹھاتا ہوں اپنے حساب سے میں اٹھاؤں گا، تم اپنے حساب سے سر اٹھانا، یعنی مکمل میرے کھڑے ہو جانے کے بعد۔ کہا کہ انی قد بدنت، اس لیے کہ میں موٹا ہو چکا ہوں، میں جسم بھاری بھرکم ہو چکا ہے، موٹاپا آ چکا ہے، اب آسان نہیں۔ اب جو مقتدی ہوگا، کوئی نوجوان ہوگا، کوئی دبلا پتلا ہوگا، کوئی پرتلا ہوگا، وہ آواز سن کر کے فوراً میرے ساتھ رکوع کو چلا جائے، فوراً میرے ساتھ سجدے میں چلا جائے؟ نہیں، میری صحت کا خیال رکھے، میرے بدن کا خیال رکھے، میری عمر کا تقاضا کیا ہے وہ معلوم کرے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں میں اتنا شور پیدا کیا کہ وہ امام پر نظر رکھے، امام کی عمر سے متعلق خیال رکھے۔ ہو سکتا ہے امام بزرگ ہو، بڑی عمر کے ہو سکتا ہے لحیم و شہیم ہو، آسان نہیں وہ رکوع سے سر اٹھائیں آسانی کے ساتھ اور آرام سے سجدے میں چلے جائیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کی بات ہے، اپنے امام سے متعلق بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کا عام معمول یہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا تنبیہ کرنے کے بعد کہ جب تک اللہ کے رسول سجدے میں نہیں چلے جاتے، صحابہ اس وقت تک رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یوں ہی کھڑے رہتے۔ جب معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر سجدے کی حالت میں ہے، تب جا کر کے وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری سے مسلم کی متفق علیہ حدیث، برا ابن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یصلون خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نبی کے پیچھے جو نماز پڑھتے تھے، کیفیت کیا تھی اس کی، طریقہ کیا تھا اس کا، کتنے سنجیدہ تھے وہ لوگ۔ کہا کہ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اور سیدھا کھڑے ہو جاتے، برا ابن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وَلَمْ أَرَى أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبهته علی الارض، کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں نہ چلے جاتے، اپنی پیشانی آپ جب تک مصلی پر نہ لگا دیتے، زمین سے نہ لگا دیتے، جب تک صحابہ اسی حالت میں کھڑے رہتے، اور اللہ کے رسول کے مکمل سجدہ کرنے کے بعد پھر جو صحابہ سجدے میں جایا کرتے تھے۔ کتنی سنجیدگی ہے یہ، جبکہ ہم ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم تنبیہ کرتے رہتے ہیں انفرادی طور پر جب کسی کو دیکھتے ہیں، لیکن جب بچوں کو دیکھتے ہیں وہاں سے لے کر تنبیہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بڑی عمر کے ہو جا رہے ہیں، بزرگ ہو جا رہے ہیں، تب بھی یہی عمل ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، میں نے بہت سارے افراد کو دیکھا نماز ہم بازو میں کھڑے ہوئے ہیں، امام قرات کر رہے ہیں، آخری آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہاتھ چھوڑ دے رہے ہیں، معلوم ہو جا رہا ہے کہ امام کی قرات ختم ہو رہی ہے، امام رکوع میں جا رہے ہیں۔ کتنی سری مخالفت ہے یہ، امام سے پہلے جو سجدے کو چلے جا رہے ہیں یا امام کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، امام نے ایک طرف سلام پھیرا تو سلام پھیر دیے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لم ارى احدا یحنی ظهره حتى يضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الارض، جب تک اللہ کے رسول مکمل سجدے میں نہ چلے جاتے، صحابہ یوں ہی کھڑے رہتے تھے، اس کے بعد سجدے کی حالت میں جاتے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا عمل ہے۔ اور محدثین نے، امام بخاری ہو، صحیح مسلم میں امام نووی اور دیگر اصحاب علم ہو، امام ابو داؤد کتب ستہ کے سبھی مصنفین، اور وہ سارے اصحاب علم جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی، طبیبات قائم کی، انہوں نے اس مسئلے سے متعلق تنبیہ کرتے رہے، ہمیشہ تنبیہ کرتے رہے۔